بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ وہ اس سے جا کر پوچھے کہ اس کے جرم کی معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب عبادت گزار کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا بالکل نہیں۔ یہ سن کر اس نے بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بڑے بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا مجھ جیسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کچھ لوگ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آنا، وہ بڑی خراب بستی ہے۔ یہ سن کر وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتیں اس سے فیصلہ کرانے پر راضی ہو گئیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر دی جائے، یعنی گناہگاروں کی بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ قریب ہوا اس کو اسی کا مان لیا جائے گا۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکیوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ دیکھیے برے ماحول سے انسان برا بن جاتا ہے اور اچھے ماحول سے اچھا بنتا ہے۔